امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی حملوں میں کمی لانے میں کامیاب رہا۔ کشیدگی میں کمی کے لیے 5 علاقائی ممالک نے رابطہ کر کے اسرائیلی وزیر اعظم پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ کر کے واضح الفاظ میں کہا، نہ نئی جنگ چاہتا ہوں، نہ ہی گرین سگنل دے سکتا ہوں۔ نیتن یاہو پر واضح کر دیا، ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں خود کو میدان میں اکیلے پائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مشرق وسطی کشیدگی کے فریقین سے تحمل کے مظاہرے کی اپیل، کہا امن کو ایک اور موقع دینا چاہیے۔ امن اور سفارتکاری ہی وہ راستہ ہے جو کامیابی اور دیر پا استحکام کے امکانات کو روشن رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد میں حالیہ اضافہ بتاتا ہے کہ غیر مستحکم جنگ بندی کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے، اس کے کتنے سنگین اور ناقابل برداشت اثرات جنم لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ برادر ممالک اور شراکت داروں سے مل کر تنازع کے پرامن سفارتی حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ ایوان صدر کے ذرائع کے مطابق نئی تاریخ کا اعلان آج وزارت خزانہ کرے گی۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش نہ کرنے کا فیصلہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ملاقات میں ہوا۔ صوبوں کی طرف سے 1700 ارب روپے وفاق کو فراہم کرنے کا فیصلہ تکنیکی کمیٹیاں کریں گی۔ تکنیکی کمیٹیوں کی تشکیل آج متوقع ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج کے بجائے 10 جون کو ہوگا۔ ایوان صدر میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت کی ملاقات۔ صدر مملکت کا بجٹ میں عوامی فلاح اور صوبوں کے حقوق کو ترجیح دینے پر زور۔ ملاقات میں معیشت، بجٹ، گلگت بلتستان کے انتخابات کے علاوہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ جی بی اے 15 دیامر 1 کے خواتین پولنگ اسٹیشن لوشی تھاک کا الیکشن منسوخ۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق یہاں 15 جون کو دوبارہ ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ اور پتھراؤ کے باعث پولنگ متاثر ہوئی تھی۔ جی بی اے 16 دیامر 2 کے 3 پولنگ اسٹیشن کا الیکشن منسوخ۔ 15 جون کو دوبارہ ووٹ ڈالے جائیں گے۔ امیدوار امام ملک نے انتخابی ضوابط کی خلاف ورزی کی شکایت کی تھی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سدھی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دادو جیکب آباد 48، تربت موہنجو داڑو 47، سکھر نواب شاہ ڈیرہ غازی خان 46، ملتان بہاولپور 45، لاہور 43، پشاور 42، اسلام آباد مظفر آباد 40، کراچی کوئٹہ 37۔ گلگت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کی لہر 12 جون تک برقرار رہے گی۔ کراچی کی پی آر ٹی یلو لائن میں اربوں روپے کی بے قاعدگی پر محکمانہ کارروائی کا آغاز۔ سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر یلو لائن طلب، مالی بے قاعدگی کے دوسرے ملزم ڈائریکٹر پروکیورمنٹ انکوائری میں شریک نہیں ہوئے۔ ذرائع کے مطابق مالی بے قاعدگی میں ملوث ڈائریکٹر پروکیورمنٹ بھی انکوائری میں نہیں پہنچے۔ انکوائری آفیسر نے بی آر ٹی کے دیگر 2 افسران کے بیانات قلم بند کر لیے۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے 1296ویں عرس کی اختتامی تقریبات۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر فاتحہ خوانی، کہا پر امید ہوں آزاد کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا۔ 14 جون کو عظیم پورہ فلائی اوور کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ بلوچستان کے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا گاڑیوں کی منفرد نمبر پلیٹس کی نیلامی کا اعلان۔ شہری اپنے نام، قبیلے اور پسندیدہ نمبر پلیٹ حاصل کر سکیں گے۔ نمبر پلیٹس کے لیے 30 سے 50 لاکھ روپے ادا کرنا ہوں گے۔ رجسٹرڈ کمپنیز اور فرمز بھی اپنے نام اور لوگوں کی پلیٹس حاصل کر سکتی ہیں۔ ای نیلامی کے لیے درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 جون ہے۔ کراچی کے علاقے نارتھ نازم آباد میں بزرگ شہری سے کار چھیننے کی واردات۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بزرگ شہری نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا تو سڑک کنارے چھوٹی سفید گاڑی سے ملزم اترا اور ہاتھ پائی کی۔ ملزمان نے بزرگ شہری کو دھکا دے کر گرایا اور گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ مقدمہ درج۔ پولیس کا کہنا ہے زخمی بزرگ شہری کے دماغ میں خون جمنے کے باعث حالت تشویشناک ہے۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ لائنز ایریا میں جھگڑا، تیز دھار آلے کے وار سے 7 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق کچھ افراد کرائے کا گھر خالی کرانے آئے تھے۔ اس دوران محلے داروں سے ان کا جھگڑا ہو گیا۔
لاہور میں مور چوک کے قریب تیز رفتار کار کی ٹکر، فوڈ ڈیلیوری رائڈر زخمی، کار ڈرائیور گرفتار۔ لاہور بیگم کوٹ چوک میں پولیس ناکے پر کار سواروں کی فائرنگ، راہگیر زخمی، ملزمان فرار۔ پاکستان کا برطانیہ میں مقیم بعض تارکین وطن کے آزاد کشمیر پر غیر ذمہ دارانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان آزاد جموں کشمیر کے بارے میں غیر ضروری ریمارکس مسترد کرتا ہے۔ ان افراد کو مشورہ ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں۔ پاکستان خود مختار اور جمہوری ریاست ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر حکومتیں شہریوں کے پرامن اجتماع کا احترام کرتی ہیں۔ توڑ پھوڑ عوامی خدمات خصوصاً اسپتالوں کو نقصان پہنچانا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پاکستان برطانوی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ کالعدم تنظیموں کی حمایت کرنے والوں کو باز رہنے کی تلقین کرے۔ کوئٹہ میں تیزاب گردی سے متاثر ہونے والی خاتون ڈاکٹر ماہنور کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج۔ اسپتال ذرائع کے مطابق ڈاکٹر ماہنور کے ہونٹ اور ناک پر گہرے زخم آئے۔ منگل کو ان کی پلاسٹک سرجری کی جائے گی۔ ڈاکٹر ماہنور کو نظر بھی دھندلا آ رہا ہے۔ ماہر امراض چشم نے ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا ہے۔ واقعے کے خلاف کوئٹہ اور کراچی میں ڈاکٹرز کا احتجاج، اسپتالوں میں ڈاکٹرز کا او پی ڈی اور غیر ہنگامی طبی سروسز کا بائیکاٹ۔ کراچی کے جناح اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا احتجاج، ڈاکٹرز کے خلاف تشدد کے واقعات پر اظہار تشویش۔ اسپتالوں میں سیکیورٹی انتظامات میں بہتری لانے کا مطالبہ۔ خلیج عمان میں ماریوکس نامی خالی آئل ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ امریکی فوج کا بیان، آئل ٹینکر ایران کی طرف جا رہا تھا۔ بتایا 13 اپریل سے جاری ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے دوران 134 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ ناکہ بندی حکم کی تعمیل نہ کرنے والے 7 جہاز ناکارہ بنائے، 42 امدادی جہازوں کو گزرنے دیا گیا۔ لبنان کے صدر جوزف عون کی اسرائیلی حکومت اور عوام کو مذاکرات کی دعوت۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں لبنان کے صدر نے کہا، عسکری حل اسرائیل کے لوگوں کو کبھی تحفظ اور سلامتی نہیں دے سکتا۔ ہم یہ بات چیت کے لیے تیار اور پرعزم ہیں۔ اگر اسرائیلی بھی تیار ہیں تو آئیں، بیٹھیں اور بات کریں۔ بولے، جنگ بندی ڈیل ہونے سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم سے نہیں ملوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت ان کی سیاسی کیریئر کی نچلی ترین سطح پر برقرار۔ خبر ایجنسی کے مطابق مئی کے وسط کے بعد مقبولیت 34% سے معمولی اوپر ہو کر 35% ہو گئی تھی۔ بیشتر امریکیوں کو توقع ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی۔ 70% امریکی کاسٹ آف لیونگ سے نمٹنے کے حوالے سے ٹرمپ کی کارکردگی سے غیر مطمئن۔ اور چین کے شہر ہینگجو میں ٹریفک کنٹرول کرنے روبوٹ سڑک پر آ گیا۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس روبوٹ ٹریفک کنٹرول قوانین پر عمل درآمد یقینی بناتا ہے، گاڑیوں کو ہارن بجانے سے روکتا ہے۔